الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی وفات سن ہجری 632 میں ہوئی ہے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو کوہرام مچ گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا اور جب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑے میدان میں جنازہ لایا گیا تو بے شمار مخلوق آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی، گویا کہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر تھا۔ جب حضرت کا جنازہ سامنے رکھا گیا تو ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، میں حضرت کی کچھ وصیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ پھر اس بندے نے کہا کہ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے مجھے وصیت کی تھی، اور وصیت مجھے یہ کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس میں 3 خوبیاں ہو۔ نمبر 1، زندگی میں کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، ہمیشہ پاک دامن رہا ہو، زندگی میں کبھی اس نے زنا نہ کیا ہو۔ اور نمبر 3، اس کی عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ حضرت نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جس بندے میں یہ 3 خوبیاں موجود ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ بہت بڑا مجمع حضرت کے جنازے کے اندر شریک تھا، نماز میں شریک تھا۔ سناٹا چھا گیا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کون بندہ آگے بڑھے گا۔ اچانک ایک بندہ آگے بڑھا اور اس بندے نے لوگوں کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے یوں کہا کہ لوگوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مان کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 3 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، زندگی میں کبھی بھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 2، زندگی میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ اور نمبر 3، زندگی میں میری عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کبھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے حضرت کے چہرے کے اوپر سے کفن ہٹایا اور حضرت سے فرمایا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے میرا راز دنیا والوں کے سامنے کھول دیا۔ میرے دوستو، جانتے ہو کہ وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ وقت کا بادشاہ سلطان شمش الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ ہمارے بزرگان دین کیسے تھے؟ پہلے کے زمانے کے بادشاہوں کے اندر اللہ رب العزت نے کتنا اپنا خوف رکھا تھا، ان کے اندر تقوی اور طہارت کتنی تھی۔ اللہ کرے کہ یہ تقوی اور طہارت ہمارے اندر بھی آئے، اور میرے دوستو ہم بھی ارادہ کریں کہ کبھی بھی ہم زنا نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا ہم فوراً توبہ کریں گے، ہمیشہ پاک دامن رہیں گے، ہمیشہ گناہوں سے بچیں گے، اور کبھی تکبیر اولیٰ جانے نہیں دیں گے۔ سلیمان ابن مہران رحمت اللہ علیہ، سلیمان ابن مہران الاعمش رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاذ حضرت وکیع بن الجراح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعمش رحمت اللہ علیہ کی، سلیمان ابن مہران رحمت اللہ علیہ کی 70 سال تک کبھی ان کی تکبیر اولیٰ نہیں گئی ہے۔ 70 ایئرس، 70 سال تک ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے دوستو کتنا ہمارے اکابرین کے اندر تکبیر اولیٰ کا اہتمام تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے میرے دوستو، ہم مسجد میں ہوتے ہیں اور مسجد میں ہوتے ہوئے ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔
کبھی باتوں میں لگ جاتے ہیں، کبھی وضو خانے کے اندر ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں، باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر مسجد کے اندر ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عصر کی پہلے کی جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو سنت غیر مؤکدہ سمجھ کر ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمیں کبھی دل میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا تو گناہ تھوڑی ہوگا۔ میرے دوستوں، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ الترغیب والترہیب میں روایات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے، 4 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ خلاصہ بتا رہا ہوں میں حدیث مبارکہ کا۔ الترغیب والترہیب میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ ایک اور روایت میں الترغیب والترہیب میں ہی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پاک دامنی عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پوری زندگی تکبیر اولیٰ کا اہتمام عطا فرمائے، اور ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنتیں جو غیر مؤکدہ ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔